پیارے بچوں، السلام علیکم، صبح بخیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحم و کرم سے آپ کی زندگی میں ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت کے سائے ہمیشہ دراز رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میں انصاری فہمیدہ ابو دجانہ، معاون معلمہ، دیونار کالونی، میونسپل اردو اسکول نمبر 2، ہماری بیٹ آفیسر محترمہ عارفہ سلیم شیخ صاحبہ اور ہمارے صدر مدرس جناب فاروقی صابر الدین افسر الدین صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے جماعت ہفتم مضمون اردو کا نیا سبق لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سبق نمبر 10، شیخ الہند مولانا محمود الحسن، صفحہ نمبر 37 اور 36۔ سبق نمبر 10، شیخ الہند مولانا محمود الحسن ہمارے ادارے کا تحریر کردہ سبق ہے۔ ادارہ یعنی مہاراشٹر راجیہ پاٹھیہ پستک نرمتی و ابھیاس کرم سنشودھن منڈل، پونا۔ پہلی بات، ماضی میں ہمارے ملک پر انگریزوں کی حکومت رہی ہے، لیکن انگریزوں کی غلامی کے خلاف ابتدا ہی سے جنگیں لڑی گئیں۔ 1757 عیسوی میں سراج الدولہ نے اور 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان کے بعد بھی مختلف آزادی پسند افراد اور گروہ اپنے طور پر کوششیں کرتے رہے۔ 1857 میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے لیے ہندوستانیوں نے ہتھیار اٹھائے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طرح کئی تحریکیں ملک کی آزادی کے لیے کوشاں رہی، ان میں مجاہد آزادی مولانا محمود الحسن بھی نمایاں رول ادا کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ماضی میں ہمارے ملک پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ 1757 میں سراج الدولہ نے اور 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی، ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 1857 میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے لیے ہندوستانیوں نے ہتھیار اٹھائے اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، مختلف رہنماؤں نے اپنی جانیں گنوا دی۔ مجاہد آزادی مولانا محمود الحسن کی ریشمی رومال تحریک بھی قابل ذکر ہے، جس میں انہوں نے بھی نمایاں رول ادا کیا۔ ریشمی تحریک کے 100 سالہ جشن کے موقع پر دارالعلوم دیوبند کے ایک دروازے کو مولانا محمود الحسن کی یادگار کے طور پر اردو دروازے کا نام دیا گیا ہے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے چلیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ مولانا محمود الحسن کون تھے۔ انگریزوں کا کہنا تھا کہ محمود الحسن ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ محمود الحسن نے اپنی آخری سانس تک انگریزوں کے ساتھ جنگ جاری رکھی تھی۔ ان کے ساہس اور ہمت کی کوئی مثال نہ تھی۔ 1851 میں بھارت کے بریلی میں ان کا جنم ہوا تھا اور یہ نئے کھلے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لینے والے سب سے پہلے طالب علم تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ بنا یدھ کے انگریزوں کو اس دیش سے بھگانا مشکل ہے۔ انگریزوں نے محمود حسن کے ودروہ سے گھبرا کر ان کو 1916 میں گرفتار کر لیا۔ 3 سال تک ان کو جیل میں یاتنائیں دی گئی۔ پھر جب وہ جیل سے باہر آئے تو انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا جس میں لکھا تھا کہ انگریز اوپنیویشک ادھیکاریوں کے ساتھ سبھی سہیوگ حرام ہے اور سبھی بھارتی مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بھارت کی آزادی کے آندولن میں بھاگ لیں۔ کیندری خلافت سمیتی دوارا محمود الحسن کو شیخ الہند کی اپادھی دی گئی اور 1920 میں ان کا نidھن ہو گیا۔ چلیے بچوں، شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق نمبر 10، شیخ الہند مولانا محمود الحسن۔ جنگ آزادی ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ اس قدر وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے قدرتی دولت سے مالا مال اور مردوم خیز ملک کو انگریز ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ آزادی کے متوالے جب ملک کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے انگریزوں سے برسرے پیکار ہوئے تو انہیں طرح طرح سے ستایا گیا۔
ان کے گھر بار لوٹ لیے گئے، انہیں جیلوں میں ٹھونس دیا گیا اور ہزاروں لوگ پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ آزادی کے لیے جدوجہد میں مجاہد آزادی مولانا محمود الحسن بھی شامل ہیں، جنہیں شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ آزادی، انگریزوں سے لڑی جانے والی لڑائی ہماری جنگ آزادی کہلاتی ہے۔ تاریخ یعنی ماضی کے واقعات اس کا ایک اہم موڑ ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان بہت پھیلا ہوا تھا، قدرتی دولت سے مالا مال تھا، اور وہ علاقہ جہاں بہادر لوگ اس سرزمین پر سر ابھارتے تھے، انگریز اسے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ آزادی کے دیوانے جب ملک کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے انگریزوں سے لڑائی پر آمادہ ہوئے تو انہیں طرح طرح سے ستایا جانے لگا، بلکہ ان کے گھر بار بھی لوٹ لیے گئے اور انہیں اس قدر اذیتیں دی گئی کہ جیلوں میں ٹھونس دیا گیا اور ہزاروں لوگ پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ اسی جد و جہد میں آزادی کی جہد کرنے والے مولانا محمود الحسن بھی شامل ہیں، جنہیں شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مولانا محمود الحسن 1851 عیسوی میں بریلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ذوالفقار علی بریلی ہی میں ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے۔ مولانا محمود الحسن نے مشہور مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ انہیں اس مدرسے کے اولین طالب علم ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ اسی مدرسے میں 1857 عیسوی سے انہوں نے 25 روپے ماہوار تنخواہ پر تدریس کا آغاز کیا اور بہت جلد صدر مدرس اور شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پیارے بچوں، دیکھیے یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ دیکھیے کس طرح انگریز جو ہے پریشان کرتے تھے۔ جنگ آزادی ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ آزادی کے متوالے جب ملک کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے انگریزوں سے برسرے پیکار ہوئے تو انہیں طرح طرح سے ستایا جانے لگا۔ آزادی کی جدوجہد میں مجاہد آزادی مولانا محمود الحسن بھی شامل ہیں، جنہیں شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 1851 عیسوی بریلی میں پیدا ہوئے۔ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہوئے۔ چلیے اب اگلا حصہ پڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں انقلاب کی ہوائیں چل رہی تھیں۔ مولانا محمود الحسن نے اپنے طلباء اور ساتھیوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا اور انہیں وطن عزیز کی خاطر قربانیاں دینے پر آمادہ کیا۔ بچپن ہی سے مولانا یہ دیکھ رہے تھے کہ عوام اور ان کے ساتھ علماء کرام انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں۔ طرابلس اور بلقان کے دل دہلا دینے والے واقعات نے ان کا آرام اور چین حرام کر دیا۔ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر انقلاب کی راہ پر چل پڑے۔ پیارے عزیز بچوں، یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارے ملک پر انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریزوں کی غلامی کے خلاف ابتدا ہی سے لڑائیاں لڑی جا رہی تھیں۔ مولانا محمود الحسن نے اس دوران اپنے شاگردوں یعنی اپنے طلباء اور اپنے ساتھیوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ جگانا شروع کیا اور پیارے وطن کی خاطر انہیں قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار کر لیا۔ بچپن ہی سے مولانا یہ دیکھ رہے تھے، ان کی نظروں سے ہر واقعات گزر رہے تھے، ان کی نظروں سے کچھ نہیں بچ رہا تھا۔ عوام اور ان کے ساتھ علماء کرام جو عالم و فاضل لوگ تھے وہ بھی انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے چلے آ رہے تھے۔ طرابلس بیٹا لیبیا کا دارالحکومت ہے اور بلقان جنوب مشرقی یورپ میں ایک جزیرہ نما پہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں پر بھی دل دہلا دینے واقعات رونما ہو رہے تھے اور ان واقعات نے مولانا محمود الحسن کا آرام اور چین حرام کر دیا تھا۔ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر انقلاب حاصل کرنے کے لیے اس راہ پر چل پڑے تھے جہاں مشکلیں ہی مشکلیں تھیں اور جو ہے یہ لڑائی ان کے لیے آسان نہیں تھی، پھر بھی وہ اس آگ میں کود پڑے۔
اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ مولانا محمود الحسن نے اپنی عملی زندگی کے آغاز ہی میں طے کر لیا تھا کہ ہم انگریزوں کو اپنے ملک سے نکال کر رہیں گے۔ اسی مقصد کے تحت وہ آخر دم تک جد و جہد کرتے رہے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کا تختہ پلٹنے کی خاطر مسلح انقلاب کا منصوبہ بنایا۔ اس مہم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد میاں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ دیکھو بچوں، مولانا محمود الحسن اپنی کوششیں جاری رکھے تھے۔ کس لیے کوششیں جاری رکھے تھے؟ تاکہ وہ انگریزوں سے ملک کو جو ہے نجات دلا سکیں، ملک کے لوگوں کو ان کے ظلم و ستم کے خلاف جو ہے بچا سکیں، ملک کے لوگوں کی زندگیاں بچا سکیں، اور جو ہے انگریزوں نے جو لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا ان سے ان کو آزادی دلا سکیں۔ یہ سب وہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے اپنے دل میں ایک ارادہ کر لیا تھا، ایک منصوبہ بنا لیا تھا اور طے کر لیا تھا کہ ہم انگریزوں کو اپنے ملک سے باہر نکال کر ہی رہیں گے، اور اس مقصد کے لیے وہ آخری دم تک جد و جہد کرتے رہے۔ انہوں نے انگریزی حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے، یعنی انگریزی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے مسلح انقلاب یعنی ہتھیاروں کے ساتھ لڑائی لڑنے کا منصوبہ بنا لیا، پکا ارادہ کر لیا۔ اب وہ پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ یہ طے کر چکے تھے کہ اب چاہے ہتھیار اٹھانا پڑے یا جو ہے کسی کی جان لینی پڑے، کسی انگریز کو موت کے گھاٹ اتارنا پڑے، ہم آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ اور اس مہم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد میاں، یہ ان کے بہت قریبی ساتھی تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں گنوا دی، انہوں نے اپنی زندگیاں اس لڑائی کی خاطر وقف کر دیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ جب 1915 عیسوی میں جرمنی اور ترکی کے ساتھ الجھا ہوا تھا اور ہندوستان میں بھی انگریزوں کی حکومت خطرے میں تھی، مولانا نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ اب دیکھو بیٹا، پہلی جنگ عظیم کے دوران یعنی کہ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی اس دوران برطانیہ 1915 عیسوی میں جرمنی اور ترکی کے ساتھ الجھا ہوا تھا، اور ہندوستان میں بھی انگریزوں کی حکومت خطرے میں تھی۔ یعنی لوگ بغاوت کر چکے تھے، لوگ جو ہے انگریزوں کو بھگانے کے لیے یہاں سے لڑنے مارنے پر آمادہ ہو چکے تھے، اور جو ہے بہت زیادہ انقلاب کی ہوائیں چل چکی تھی، لوگوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی آندھی چل رہی تھی۔ وہ لوگ جو ہے انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت عوام جو ہے انگریزوں کے ظلم و ستم سے پریشان ہو چکی تھی، تو مولانا نے اس سرگرم عمل لوگوں کو لے کر جو ہے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنی کوششیں مزید تیز کر دیں۔ چلیے ان تمام باتوں کو تصویروں کی زبانی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر عوام اور علماء کرام انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے آ رہے تھے، لوگوں کو طرح طرح سے پریشان کیا جا رہا تھا، عالم دین کی تعلیم دینے والوں کو بھی زد و کوب کیا جا رہا تھا، انہیں جو ہے مختلف قسم کی الگ الگ اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی تھیں، اور یہاں تک کہ پھانسی دے دی جا رہی تھی۔ اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ دوسری تصویر، بولتی تصویر، وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر انقلاب کی راہ پر چل پڑے۔ کون؟ ملک کی عوام، ملک کے لوگ جنہیں مولانا محمود الحسن نے تیار کیا تھا، جنہیں انہوں نے قربانیاں دینے کے پر آمادہ کیا تھا، وطن عزیز کی خاطر جو ہے یہ لوگ اپنی تن من دھن سے قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو چکے تھے اور جو ہے انقلاب کی راہ پر چل پڑے تھے۔ اس کے بعد اس تصویر میں دیکھیے، برطانوی حکومت کا تختہ پلٹنے کی خاطر مسلح انقلاب کا ایک منصوبہ بنایا گیا، جس کے خلاف انگریز بے چین ہو اٹھے،
اور وہ اور زیادہ اذیتیں اور تکلیفیں دینے لگے، اور یہاں تک کہ لوگوں کو طرح طرح کی ایسی اذیتیں دیتے کہ انہیں جو ہے گھر سے بے گھر ہونا پڑتا، جیلوں میں رہنا پڑتا اور اپنی جانیں تک گنوانا پڑتی، لیکن جو ہے ہتھیار اٹھا کر لڑائی لڑنے کا ارادہ کیا جا چکا تھا۔ مولانا محمود الحسن نے اپنے ساتھیوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے مولانا محمود الحسن، انہوں نے بہت جد و جہد کی، بہت کوشاں رہے، اور ان کی تمام تر جو ہے محنت جو ہے وہ رنگ لا رہی تھی۔ انگریز جو ہے وہ پریشان ہو چکے تھے ان کی تحریکوں سے، ان کے جو ہے ایک ایک قدم سے انہیں تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ اب ہندوستانی ہتھیار اٹھانے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ مولانا کی جو ہے یہ سب کارنامے جو ہے قابل تحسین ہیں، انہیں اسی کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ اگلی تصویر دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، انگریزوں کو اپنے ملک سے نکال کر رہیں گے، یہ ارادہ کر کے جو ہے اس مقصد کے تحت وہ ہر طرح کی جد و جہد کے لیے تیار تھے، اور حکومت کا تختہ پلٹنے کی خاطر ہتھیار تک اٹھانے کو تیار تھے۔ بار بار جو ہے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آ رہی ہے، تو سوچئے اس وقت حالات کتنے بگڑ چکے تھے، لوگوں کو کس طرح اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو لوگ اتنے پریشان ہو چکے تھے کہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب ہتھیار اٹھا لیے جائیں۔ یہاں دیکھیے، یہاں پر جو ہے آزادی کے متوالوں نے ان کا ساتھ دیا۔ کس کا ساتھ دیا؟ مولانا محمود الحسن کا۔ یہاں دیکھیے اب کون کون ہے، مولانا محمد علی ہے، مولانا شوکت علی ہے، اور جو ہے مولانا جو ہے احمد مدنی ہے۔ یہاں ٹیپو سلطان کی بھی تصویر ہے، دیکھیے۔ بہت سارے آزادی کے رہنماؤں نے، مجاہد آزادی نے ان آزادی کے لیے جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، انگریزوں کا سامنا کرتے رہے، اور ہر طرح سے کوشاں رہے کہ کسی طرح سے بھی ہم آزادی حاصل کر کے رہیں گے۔ اس کے بعد یہ تصویر دیکھیے، ہندوستانیوں نے آخر ہتھیار اٹھا ہی لیے، یعنی کہ مسلح انقلاب کے لیے ہتھیار اٹھانے کا جو انہوں نے ارادہ کیا تھا، وہ جو ہے ارادے کو انہوں نے عملی جامہ پہنا ہی دیا، اور اس لڑائی کے لیے جو ہے کمر کس لی۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیے آگے کی تصویر میں دیکھتے ہیں کہ طرابلس اور بلقان، جو میں نے آپ کو بتایا کہ طرابلس لیبیا کا دارالحکومت اور بلقان جنوب مشرق یورپ میں ایک جزیرہ نما پہاڑی علاقہ ہے، یہاں کے واقعات نے مولانا محمود الحسن کا آرام اور چین حرام کر دیا تھا۔ اس کے لیے جو ہے وہ بے چین اور بے قرار ہو گئے تھے، ان کا آرام حرام ہو گیا تھا، اور انہوں نے اس کے لیے بھی جو ہے اپنے مقصد کو مصمم اور پکا بنا لیا، تاکہ جو ہے وہ اپنے ارادوں میں پیچھے قدم نہ ہٹا سکیں۔ پھر اس تصویر میں دیکھیے، مولانا محمود الحسن نے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے نتائج کی پرواہ کیے بغیر انگریزوں کا سامنا کرنے کا پورا اور پکا ارادہ کر لیا۔ آگے کی جو تصویر ہے وہ مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کی ہے۔ اس مہم میں مولانا عبید اللہ سندھی نے اور مولانا محمد میاں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ یہ دونوں مولانا محمود الحسن کے جگری دوستوں میں تھے، یاروں میں سے تھے، اور بہت قریبی تھے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگیاں اس مہم کے لیے گنوا دی۔ عزیز طلباء و طالبات، مولانا عبید اللہ سندھی صاحب مرحوم ذکی الطبع اور سمجھ بوجھ والے جفاکش اور محنتی ابتدا عمر سے واقع ہوئے تھے۔ حضرت شیخ الہند ان کی ذکاوت اور علمی دلچسپی اور استقامت ہی کی بنا پر ان سے بہت زیادہ مانوس رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان کے دل کے قریب تھے اور ان کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور انہوں نے بھی یعنی مولانا عبید اللہ سندھی نے بھی جو ہے
اپنی دوستی کا حق اپنی جان دے کر، اپنی زندگی وقف کر کے ثابت کر دیا، ادا کر دیا۔ اب بڑھتے ہیں سبق کے اگلے مرحلے کی طرف۔ جیسا کہ مولانا محمود الحسن نے اپنے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا تاکہ وہ افغانستان اور آزاد قبائل سے ترکوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور خود حجاز روانہ ہوئے۔ اس وقت ترکوں کی طرف سے غالب پاشا حجاز کے گورنر تھے۔ مولانا نے ان سے جو تحریر حاصل کی ان میں ہندوستان کو آزاد کروانے کے منصوبوں اور فوجی کارروائیوں کا ذکر تھا۔ غالب پاشا کی پہلی تحریر میں ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے برطانیہ کے خلاف جہاد کا اعلان تھا، جس میں ترکی نے شرکت کا یقین دلایا تھا۔ مولانا نے ریشمی کپڑے پر اس پیغام کو نقل کیا اور ایک صندوق میں رکھ کر ہندوستان بھیجا۔ اس تحریک کے پیغامات بھجوانے کے لیے ریشمی کپڑے کے ٹکڑے استعمال کیے گئے تھے، اس لیے یہ تحریک ریشمی رومال تحریک کہلائی۔ اس کا مقصد آزادی کے لیے کی جانے والی جدوجہد کو انگریزوں سے چھپائے رکھنا تھا، اسی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف مدد حاصل کرنا بھی تھا۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میرے پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا عبید اللہ سندھی مولانا محمود الحسن کے شاگرد تھے اور قریبی ساتھیوں میں سے تھے، تو مولانا محمود الحسن نے انہیں کابل بھیجا تاکہ وہ افغانستان اور آزاد قبائل سے ترکوں کے لیے حمایت حاصل کر سکیں، اور خود حجاز روانہ ہوئے۔ حجاز وہ علاقہ ہے جہاں مکہ، مدینہ، طائف یہ تینوں علاقے شمار کیے جاتے ہیں۔ اس وقت ترکوں کی طرف سے غالب پاشا حجاز کے گورنر تھے۔ مولانا نے ان سے تحریریں حاصل کی۔ تحریر حاصل کر کے کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے گورنر کے پاس سے تحریریں حاصل کی، اور ان میں ہندوستان کو آزاد کروانے کے فوجی منصوبوں کی کارروائیوں کا ذکر تھا۔ غالب پاشا کی پہلی تحریر میں ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے برطانیہ کے خلاف جدوجہد یعنی بغاوت کا اعلان تھا، جس میں ترکی نے شرکت کا یقین دلایا تھا۔ تحریک کے پیغامات بھجوانے کے لیے مولانا نے ریشمی کپڑوں کے ٹکڑے استعمال کیے تھے، اور ان ٹکڑوں کو جو ہے ایک صندوق میں رکھ کر جو ہے ہندوستان روانہ کیا گیا تھا۔ چونکہ یہ تحریک کے پیغامات ریشمی رومال کے ٹکڑوں پر لکھے گئے تھے، اس لیے یہ تحریک ریشمی رومال تحریک کہلاتی ہے۔ اس کا مقصد آزادی کے لیے کی جانے والی جو ہے جدوجہد کو انگریزوں سے چھپائے رکھنا تھا، اس لیے یہ جو ہے پیغامات صندوق میں چھپا کر بھیجے جا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف مدد حاصل کرنا بھی تھا، تاکہ جو ہے لوگ یکجٹ ہو کر انگریزوں کے خلاف لڑائی میں حصہ لے سکیں اور ملک کو آزاد کرا سکیں۔ چلیے ایک بار پھر تصویروں کی زبانی سمجھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے غالب پاشا، ترکوں کی طرف سے حجاز کے گورنر تھے۔ انہوں نے بھی مولانا محمود الحسن کی بہت مدد کی۔ غالب پاشا کی پہلی تحریر میں ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے برطانیہ کے خلاف جہاد کا اعلان تھا۔ آگے کی تصویر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ترکی گورنر گلاب پاشا، ترکی وزیر دفاع انور پاشا اور کمانڈر جمال پاشا سے ملاقات کب ہوئی؟ سن 1915 میں۔ حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں ترکی گورنر گلاب پاشا، ترکی وزیر دفاع انور پاشا اور کمانڈر جمال پاشا سے ملاقات کی۔ کس نے ملاقات کی؟ مولانا محمود الحسن نے، اور باہمی مشاورت سے حکمت عملی تیار کی، لیکن یہ راز کھل گیا اور شیخ الہند اپنے رفقا کار سمیت گرفتار ہو گئے۔ یہ دیکھیے، یہ ریشمی رومال تحریک کی جو ہے ایک تصویر ہے۔ ریشمی رومال تحریک میں جو ہے ریشم کے کپڑے پر تحریک کے پیغامات لکھے جاتے تھے، اور جو ہے
یہ ٹکڑے جو ہے میں نے جیسے ابھی بتایا آپ کو ریشمی کپڑے کے ٹکڑے ہوتے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اگلا مرحلہ دیکھتے ہیں۔ مولانا محمود الحسن نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کے لیے ایک پوری ٹیم تیار کر رکھی تھی۔ اس تحریک میں شامل لوگوں کو یقین تھا کہ جنگ کی راہ اختیار کیے بغیر انگریزوں کو اس ملک سے باہر نکالنا ممکن نہیں ہے، اس لیے جنگی سامان اور اسلحہ حاصل کرنا ضروری تھا۔ مولانا نے 1915 میں حجاز کا سفر اختیار کیا۔ وہ حجاز سے بغداد اور بلوچستان ہوتے ہوئے سرحد کے آزاد قبائل تک پہنچنا چاہتے تھے کہ جنگ کے دوران انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے مصر اور پھر وہاں سے مالٹا لے جا کر وہ نظر بند کر دیے گئے۔ اسی لیے مولانا کو اسیر مالٹا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 3 برس اور 7 ماہ کی قید کے بعد 8 جون سن 1920 عیسوی کو ممبئی پہنچا کر انہیں رہا کر دیا گیا۔ اس موقع پر تمام قوموں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں شیخ الہند کا لقب دیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ مولانا محمود الحسن ریشمی رومال تحریک کے روح رواں تھے۔ اس تحریک نے چونکہ آزادی حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اس لیے اس تحریک کے 100 سالہ جشن کے موقع پر حکومت نے مولانا محمود الحسن کی خدمات کا اعتراف میں ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا ہے۔ مولانا اپنے وطن کی آزادی کے لیے آخری دم تک جدوجہد کرتے رہے اور 30 نومبر سن 1920 کو 70 سال کی عمر میں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ پیارے بچوں، مولانا محمود الحسن نے ایک پوری ٹیم تیار کر رکھی تھی، جیسا کہ ہم نے پچھلی تصویروں میں دیکھا۔ اس تحریک میں شامل لوگوں کو یقین تھا کہ جنگ کی راہ اختیار کیے بغیر انگریزوں کو ہمارے ملک سے باہر نکالنا ممکن نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جنگی سامان اکٹھا کر لیا تھا اور اس کے لیے جو ہے ہتھیار حاصل کرنا ضروری تھا اور وہ اس راہ پر چل پڑے تھے۔ مولانا 1915 عیسوی میں حجاز کی طرف نکلے۔ وہاں سے وہ بغداد اور بلوچستان ہوتے ہوئے سرحد کے آزاد قبائل تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن اس دوران ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پھر مصر اور وہاں سے مالٹا لے جا کر انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ اسی لیے مولانا کو اسیر مالٹا یعنی مالٹا میں گرفتار، اسیر کا مطلب ہوتا ہے گرفتار، اسیر مالٹا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 3 برس یعنی 3 سال 3 سال اور 7 ماہ کی قید کے بعد 8 جون سن 1920 کو انہیں ممبئی لے جایا گیا اور وہاں سے انہیں آزاد کر دیا گیا۔ اس موقع پر تمام قوموں کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے ان کا سواگت کیا، خیر مقدم کیا، استقبال کیا اور انہیں شیخ الہند کا لقب دیا گیا۔ شیخ الہند کا مطلب ہوتا ہے ہندوستان کا سردار۔ رہائی کے بعد انہوں نے جامعہ ملیہ کا سنگ بنیاد ڈالا، یعنی کہ جامعہ ملیہ کا پتھر رکھ کر تعمیری کام کا آغاز کیا۔ مولانا محمود الحسن ریشمی رومال تحریک کے روح رواں، جسے قافلے کا سردار کہتے ہیں۔ اس تحریک نے چونکہ آزادی حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اس لیے اسی تحریک یعنی ریشمی رومال کی تحریک کے 100 سالہ یعنی 100 سالہ جشن تقریب کے موقع پر حکومت نے مولانا محمود الحسن کی خدمت کو قبول کرتے ہوئے اس کا اعتراف کرتے ہوئے ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ بیٹا، روح رواں کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس پر کسی کام کا دار و مدار ہو۔ چونکہ مولانا محمود الحسن نے آزادی کے لیے بہت سی کوششیں کی تھی، وہ آخری دم تک جد و جہد کرتے رہے تھے، اس لیے انہیں شیخ الہند، شیخ الحدیث اور اسیر مالٹا اور ریشمی رومال تحریک کے روح رواں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اتنی کوششوں اور جد و جہد کے بعد
وہ ملک کے لیے خود کو وقف کرتے رہے، اپنا وقت دیتے رہے، اپنی زندگی دیتے رہے، اور آخر کار 30 نومبر سن 1920 کو 70 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی انتقال کر گئے۔ اب چلیے پھر دیکھتے ہیں تصویروں کی کہانی۔ ان تصویروں میں دیکھیے بہت سے لوگ شامل ہیں۔ ان کے ساتھیوں میں سے مولانا محمود الحسن نے انگریزوں کے خلاف ایک پوری جو ٹیم تیار کر رکھی تھی، اس ٹیم میں سے یہ چند ایک لوگ ہیں آپ کی نظر کے سامنے، دیکھ لیجئے۔ اس میں خان عبدالغفار خان بھی موجود ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، مولانا محمود الحسن نے سن 1951 عیسوی میں حجاز کا سفر اختیار کیا، اور جب وہ حجاز کا سفر اختیار کر کے بغداد اور بلوچستان ہوتے ہوئے سرحد کے آزاد قبائل تک پہنچنا چاہتے تھے کہ جنگ کے دوران انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ یہ دیکھیے انگریز لوگ انہیں گرفتار کر رہے ہیں۔ یہ ایک صرف بولتی تصویر ہے، یہ مولانا محمود الحسن نہیں ہے، بلکہ آپ کو سمجھانے کے لیے اس تصویر کا استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے مصر، پھر مالٹا لے جا کر انہیں نظر بند کر دیا گیا اور انہیں قید کر دیا گیا، اسی لیے انہیں اسیر مالٹا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 3 برس اور 7 ماہ تک انہیں قید کر کے رکھا گیا، اور اس کے بعد 8 جون سن 1920 عیسوی کو ممبئی لے جا کر وہاں انہیں آزاد کیا گیا، انہیں رہا کر دیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ تمام قوموں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، اور ساتھ ہی انہیں شیخ الہند کا لقب دیا گیا۔ انہیں ریشمی رومال تحریک کا روح رواں کہا جاتا ہے۔ وہ جو ہے اس تحریک میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اس تحریک میں ریشمی کپڑے کا استعمال کیا گیا تھا، اس لیے اس تحریک کو ریشمی رومال تحریک کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی تحریک کے 100 سالہ جشن کے موقع پر حکومت نے مولانا محمود الحسن کی خدمات کے اعتراف میں، یعنی ان کی خدمت کو قبول کرتے ہوئے ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا ہے۔ دیکھیے آپ کو اس تصویر میں کنارے پر ڈاک ٹکٹ نظر آ رہا ہے۔ سید المجاہدین، سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند مولانا اپنے وطن کے لیے آخری دم تک جدوجہد کرتے رہے، اور 30 نومبر سن 1920 عیسوی کو 70 سال کی عمر میں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، یعنی انتقال کر گئے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے دیکھتے ہیں معنی و اشارات۔ مردم خیز وہ مقام جہاں قابل اور بہادر لوگ پیدا ہوں۔ شیخ الحدیث علم حدیث کے اساتذہ کے صدر۔ حجاز عرب کا وہ حصہ جس میں مکہ، مدینہ اور طائف شامل ہے۔ مسلح انقلاب ہتھیاروں کا استعمال کر کے حکومت کو بدلنے کے لیے جنگ کرنا۔ شیخ الہند ہندوستان کا سردار۔ اسیر مالٹا یعنی جزیرہ مالٹا کا قیدی۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ مولانا محمود الحسن کہاں پیدا ہوئے؟ مولانا محمود الحسن 1851 عیسوی میں بریلی میں پیدا ہوئے۔ کہاں کے واقعات دل دہلا دینے والے تھے؟ طرابلس اور بلقان کے واقعات دل دہلا دینے والے تھے۔ مولانا محمود الحسن نے کابل کسے بھیجا؟ مولانا محمود الحسن نے کابل مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیجا۔ غالب پاشا کہاں کے گورنر تھے؟ غالب پاشا حجاز کے گورنر تھے۔ ریشمی رومال پر کیا نقل کیا جاتا تھا؟ ریشمی رومال پر پیغام نقل کیے جاتے تھے۔ مولانا محمود الحسن کو کہاں نظر بند کیا گیا؟ مولانا محمود الحسن کو مالٹا لے جا کر نظر بند کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد مولانا نے کس کا سنگ بنیاد رکھا؟ رہائی کے بعد مولانا نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ تو یہ تھے ہمارے ایک جملے میں جوابات۔
جو آپ کو لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں آپ کے گھر کام کی طرف۔ آزادی ایک نعمت، اس موضوع پر یعنی اس عنوان پر 15 سطروں کا یعنی 15 لائنوں کا آپ کو مضمون لکھنا ہے۔ آپ پچھلی جماعتوں میں بھی لکھ چکے ہیں، 5ویں میں لکھ چکے ہیں، 6ٹھی میں لکھ چکے ہیں، تو اب بھی آپ کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ عملی کام، ریشمی رومال تحریک کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیجیے۔ آپ جو ہے گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر ہے جوڑیاں لگائیے۔ کالم الف میں ہے شاعر انقلاب، مرد آہن، بابائے قوم، رئیس الاحرار، شیخ الہند۔ تو شاعر انقلاب کون ہے؟ ہمارے شاعر انقلاب ہے جوش ملیحہ آبادی۔ مرد آہن کون ہے؟ سردار ولبھ بھائی پٹیل۔ بابائے قوم کون ہے؟ مہاتما گاندھی۔ رئیس الاحرار کسے کہتے ہیں؟ رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر کو کہتے ہیں، اور شیخ الہند تو آپ جان چکے ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کو کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر خاموش مطالعہ کرنا ہے، یعنی اپنی کتاب کو کھولنا ہے اور خاموشی سے اس کو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ صفحہ نمبر 38 اور 39 پر تاریخ کے جھروکوں سے ایک کالم ہے، اور ساتھ ہی ایک کالم ہے بیرسٹر سیف الدین کچلو۔ ان دونوں معلومات کا آپ کو خاموش مطالعہ کرنا ہے، خاموشی سے تمام اس میں نکات جو دیے گئے ہیں ان نکات کو پڑھنا ہے اور ان نکات کو یاد کرنا ہے، اپنے دماغ میں ذہن نشین کرنا ہے۔ یہاں ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ پڑھائی میں من لگائیے اور خوش رہیے، شاد رہیے، اپنے گھر میں رہیں، خوش رہیں اور ساتھ ہی جو ہے محفوظ رہیں۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ شکریہ۔